بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 62 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ التین کی آیت نمبر 5 سے لے کر اختتام سورت تک آیات کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس کے بعد امر اول یعنی ترجمہ سن لیجئے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پستر کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز تجھ کو اس کے بعد قیامت کے بارے میں منکر بناتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد لغات سن لیجئے گا۔ رددنا، رددنا جو ہے یہ باب نصر سے فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے لوٹانا۔ اسفل پستر، یہ باب نصر سے صیغہ اس میں تفصیل واحد مذکر ہے، اور سفل یسفل سفولا یہ پست اور حقیر کو کہتے ہیں، یعنی بلندی کی ضد ہے، نچلا درجہ۔ سافلین پستی والے، یہ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے اور یہ سافل کی جمع ہے۔ اس کا معنی بھی ہے یعنی پست اور حقیر ہونا۔ یکذب، کذب یکذب تکذیبا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے جھٹلانا کسی چیز کو۔ احکم، یہ بھی صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل ہے، باب نصر سے حکم یحکم حکما، کسی بات کا فیصلہ کرنا، اور احکم کا معنی ہے سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم۔ حاکمین یہ صیغہ اس میں فاعل ہے، یہ باب ناصرہ ہے اس کا بھی، اور اس کا معنی ہے فیصلہ کرنے والے۔ اس کے بعد تفسیر سن لیجئے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پستر کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ مضمون ایک ہی تھا، یعنی پہلے والی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کے بعد یہ مضمون ایک ہی چل رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے دو الگ سبقوں میں اس لیے تقسیم کرنا پڑا کہ پوری صورت ایک سبق میں ہوتی تو یہ سبق بڑا طویل ہو جاتا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس آیت کی جو ہے وہ دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی تفسیر جو ہے اس کی صورت میں ثم رددناہ میں کفار کی حالت کو بیان کیا گیا ہے، اور الا الذین میں مومنین کا استثناء ہے۔ اس صورت میں مقصد یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو فطرت اور جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ہماری شکر گزاری کرتا اور ایمان لاتا، فرما برداری کرتا، لیکن اس نے کفر اختیار کیا اور بد اعمالیوں میں لگا رہا، جس کی وجہ سے یہ اپنے بلند درجے سے گر کر پست درجے میں چلا گیا، اور یہ ذلیل و خوار ہو گیا، یہاں اتنی پستی میں چلا گیا یہاں تک کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ آگے الا الذین سے استثناء ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان کا اجر باقی رہے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس سے ان کی جسمانی جو ہے وہ بناوٹ کا ذکر ہے کہ ہم نے یعنی انسان کو جو ہے وہ احسن تقویم بنایا تھا، اچھی صورت میں بنایا تھا، لیکن پھر بڑھاپے نے جو ہے نا اس کو پستی کی حالت میں دھکیل دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی خوبصورتی بدصورتی سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی قوت ضعف اور کمزوری سے بدل جاتی ہے، اس کے جسم کے قوا جو ہے وہ اعضاء وہ جواب دینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کا جو ہے فائدہ وہ آخر تک رہتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق جو ہے اسفل سافلین سے مراد یعنی جسمانی اور مادی اور شکل و صورت کے اعتبار سے پست ہونا ہے۔ پھر آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ہے یہاں سے استثناء ہے، اور استثناء کی صورت میں معنی یہ ہوگا اس کا کہ جو لوگ مومن ہیں اور اعمال صالحہ میں اپنی جوانی گزارتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کو جو کمزوری آتی ہے تو اس کمزوری کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو اعمال وہ جوانی میں کرتے تھے تو ان کو بڑھاپے کے اندر اور ارذل العمر کے اندر بھی ان اعمال کا برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی مضمون کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو نیک اعمال یہ اپنی تندرستی کی حالت میں کرتا تھا تو وہ سب اعمال جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا، یعنی پہلے جو ہے وہ جوانی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو جس طرح یہ تبدیلی احوال ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے اس سے انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس تمام امر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ انسان کو اس سے جو ہے وہ آخرت کے برحق ہونے پر استدلال کرنا چاہیے، لیکن وہ اس طرح استدلال نہیں کرتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کس چیز نے تمہیں قیامت اور روز جزا کے انکار کرنے پر مجبور کیا، اور تمہارے پاس وہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی جتنے بھی دلائل تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس طرح وقوع قیامت پر، حساب کتاب پر، وہ ہم نے قائم کر دیے، لیکن اس کے باوجود تم غور نہیں کرتے، تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے وہ دلیل لے آؤ۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام حاکموں سے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے فیصلوں کے لیے وہ عدالت
لگائیں گے اس میں جو ہے نیک لوگوں کے اعمال کا ثواب ان کو دیا جائے گا، اور برے لوگوں کے جو اعمال ہیں اس پر ان کو سزا دی جائے گی. جیسا کہ دنیا میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ صاحب اختیار لوگ جو ہے اپنے نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص سورۃ التین پڑھے اور اس کی یہ آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو اس کو یہ کلمہ جو ہے یعنی اس کے بعد کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. اس کے بعد امر رابع یعنی ان آیات کی ترکیب سن لیجئے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اس سے پہلے والی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو معطوف علیہ بنایا تھا، اور ثم عاطفہ، رددنا فعل، ضمیر فاعل، ہو ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، اسفل مضاف، سافلین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ حال، پھر حال ذوالحال مل کر جو ہے یہ مستثنی منہ، الا حرف استثناء ہے، الذین اسم موصول، آمنوا فعل، ضمیر فاعل یہ معطوف علیہ ہے، عامل صالحات یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ صلہ، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے، فا جزائیہ، لہم جو ہے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتن کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم، اور اجر موصوف ہے، غیر مضاف ممنون مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے صفت ہو گیا موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی ہو کر پھر یہ خبر ہے متضمن معنی الجزاء کی، پھر یہ مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ ہو کر مستثنی ہے مستثنی منہ کا، پھر مستثنی منہ مل کر رددنا فعل کا یہ مفعول بھی، پھر رددنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جواب قسم، قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. فما یکذبک بعد بالدین، فا جو ہے یہ فصیحیہ ہے، ما بمعنی ای شیء مبتدا، یکذب فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور کاف ضمیر مفعول بھی ہے، بعد یہ ظرف ہے مضاف، اور ہاذا جو ہے یہ مضاف الیہ محذوف ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی یکذب فعل کا، اور بالدین یہ یکذب فعل کے ساتھ متعلق، یکذب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، حمزہ برائے استفہام ہے، لیس فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، بار فجار، احکم مضاف، حاکمین مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے شبہ فعل کے، شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ لیس فعل ناقص کی خبر، لیس فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس پر ہمارا یہ سبق بھی ختم ہوا، ہماری یہ صورت بھی اپنے اختتام کو پہنچی. آپ حضرات اس کو جو ہے بار بار سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے پڑھنے پڑھانے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.